زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پکڑو ان کے مالوں میں سے صدقہ، یطہرہم، اور اس کو پاک کر دو تاکہ وہ پاک ہو جائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کر دیں، یُزَكِّيهِمْ۔ بندے کا جب مال ہوتا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ نکل جائے تو وہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور بندے کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ مال بھی پاک ہوا، بندے کا نفس بھی پاک ہو گیا۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، خالق کائنات نے فرمایا، والذین ہم، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ فلاح پاتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کو فلاح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے، وما انفقتم من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں دو گے، فہو یخلفہ، تو رب کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے دے گا۔ جو تم اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ اس کی جگہ اور دے دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ یعنی اسی پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو، وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہی ذات تمہیں اور زیادہ دے دے گی، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے، یعنی اور پر توقع نہیں، وہ سب سے بہتر رزق دینے والی ذات ہے۔ تو اسی طرح پارہ نمبر 3 کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ دینے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، جو رب نے اپنے فضل سے دیا، بندہ جو کماتا ہے وہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے یہ پیسے اپنی محنت سے جوڑ لیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے وہ پیسہ آتا ہے، وہ مال اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ اگر رب چاہے تو محنت کرتے رہو، محنت کرو، بڑا ڈٹ کے محنت کی، لیکن شام کو ایسا ہوا بیمار ہوئے، سارے پیسے اوپر لگ گئے، بچا ہی کچھ نہیں، یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا، یا کوئی بچہ بیمار ہو گیا، پیسہ لگ گیا، جمع نہیں ہو سکا، روزانہ کے روزانہ لگ جاتے ہیں، جمع نہیں ہوتے۔ تو جو جمع ہوتے ہیں وہ اللہ کا فضل سمجھو، کہ اللہ نے اپنے فضل سے وہ مال جو ہے وہ ہمیں دی ہے، اللہ کے فضل سے ہمیں وہ مال ملا ہے، وہ اس نے صحت اور تندرستی دی، کام کاج میں کرتا رہا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ میں کچھ نہ کر سکتا۔ تو رب فرما رہا ہے جو ہم نے اپنے فضل سے دیا ہے اس میں اگر وہ بخل کرتے ہیں، دینے میں بخل کرتے ہیں،
تو رب فرماتا ہے وہ یہ گمان نہ کرے کہ وہ بہتر ہے، یعنی وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ گمان نہ کر لیں، وہ یہ گمان کر کے نہ بیٹھ جائے کہ جس میں سے زکوٰۃ نہیں دی، جس میں صدقہ خیرات نہیں نکالا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو وہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ مال جو ہے ان کے لیے بہتر ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، بلکہ ان کے لیے وہ مال برا ہے، وہ بہتر نہیں ہے۔ قیامت کے دن توق بنا کر ڈالا جائے گا، یعنی وہ مال جس کو ہم سینے سے لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، جس مال کو ہم جمع کر کے بیٹھے ہیں، اگر اس میں سے زکوٰۃ نہ دیں تو مال جو ہے وہ کنز بن جائے گا۔ کنز وہ مال ہوتا ہے جس سے زکوٰۃ نہ دی جائے، خزانہ وہ ہے جس سے جو رب نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ادا نہ کی جائے، تو وہ کنز ہو جاتا ہے، اور وہ کنز جو ہے قیامت کے روز ایک توق بنایا جائے گا، گلے کا ہار بنایا جائے گا، اور وہ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، تپتا ہوا وہ سونا چاندی، وہ مال اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کو داغا بھی جائے گا۔ تو اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ مال بہتر مال نہیں ہے تمہارے لیے، بلکہ وہ برا مال ہے۔ اور اسی طرح خالق کائنات نے پارہ نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، سونا اور چاندی جو ہے وہ جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونے اور چاندی کی بھی زکوٰۃ ہے۔ جو بندہ سونا اور چاندی جمع کرتا وہ رب اس کے لیے فرما رہا ہے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر اے محبوب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ وہ سونا اور چاندی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ دردناک عذاب آئے گا، اس کی وجہ سے دردناک عذاب کی پکڑ ہوگی، انسان دردناک عذاب میں جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان کو بتا دو، سنا دو کہ جہنم میں وہ تپائے جائیں گے۔ اے محبوب ان کو فرما دو، ان کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جہنم میں تپائے جائیں گے، اور پھر ان سے تمہاری کروٹیں، تمہاری پیشانیاں، تمہاری پیٹھیں جو ہے وہ داغی جائیں گی۔ تو یہ ان لوگوں کو خالق کائنات نے فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ جس مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نکل جائے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بندے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ جتنا مرضی پیسہ ہو جائے، جتنا مرضی وہ مال جمع ہو جائے، اس میں سے زکوٰۃ ہر سال نکلتی رہی، وہ مال بڑھتا رہا، زکوٰۃ وہ انسان دیتا رہا، وہ خربوں کے اعتبار سے وہ مالدار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے، اور پھر اس کا وہ مال جو ہے اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا، وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ مال جوڑنے سے بھی منع نہیں کیا کہ مال جوڑو نا، مال جوڑو گے تو اس میں سے زکوٰۃ ہوگی نا، مال جوڑو گے تو غریبوں کی مدد کرو گے، مال جمع کرو گے تو کسی بے سہارا کی مدد کر سکو گے، فقیروں کی مدد کر سکو گے، مساکین کی مدد کر سکو گے، بیواؤں کی مدد کر سکو گے۔ اگر مال ہی نہیں ہوگا تو مدد کیسی؟ پھر مدد ہم کیسے کر سکیں گے؟ مال جوڑنے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس سے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ لازم قرار دے دیا کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر وہ مال جو ہے وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ ہاں اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر وہ مال جو ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو، وہ مال تمہارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کو گرم کیا جائے گا اور پھر اس سے تمہیں اذیت پہنچائی جائے گی،
تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، وہ مال جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا کرو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، پہلے کئی بار سنی ہوئی ہے، کہ جس کو اللہ نے مال دیا اگر اس نے زکوٰۃ نہ نکالی تو گنجے سانپ کی صورت میں اس کا مال آئے گا، جس کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی، اس کے 2 آنکھوں کے نشان ہوں گے اس، اور وہ بندے کو ڈنسے گا، وہ سانپ جو ہے وہ بندے کے پیچھے لگے گا، اس کے گلے کا توق بنے گا، ڈنسے گا اس کو۔ تو فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے تو اس لیے یہ فرض ہے۔ دین کے بنیادی جو ستون ہیں وہ 5 ہیں، کلمہ طیبہ، بندے نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، ایک ستون اس نے قائم کر لیا، اب اس کے پیش نظر اب 4 اور ہیں۔ جب تک وہ مسلمان نہیں تھا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا، اس وقت تک وہ چیزیں اس کے اوپر لازم نہ تھیں۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس نے ایک مکان کی بنیاد رکھ لی ہے، اب جب تک وہ اس کے باقی کونوں کو کلیئر نہیں کرے گا، پورا نہیں کرے گا، تو اس وقت تک وہ بنیاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، درمیان کا پلر جو ہے وہ اس نے بنایا، اب سیڑوں کے نہیں ہے، تو جب تک وہ نہیں ہوں گی تو اوپر چھت نہیں ڈل سکتی۔ چھت تب ڈلے گی جب ہم ان 4 جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ہم پورا نہ کر لیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ نماز ہے، نماز ہے۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ ایک بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کا ایک پلر نہیں بنے گا۔ جب وہ پلر نہیں بنے گا تو آپ کے اوپر جو ہے وہ چھت، وہ آپ کا کمرہ جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا۔ دوسرا بنیادی چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، جس کا آج ذکر ہو رہا ہے، زکوٰۃ ہے۔ جب تک ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس وقت تک ہماری وہ جو ہم نے بنیاد شروع کی ہے جس بلڈنگ کی، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز روزہ ہے، جو آگے آج 28 تاریخ ہوگی شعبان کی، کل 29 ہے، پرسوں روزہ ہو بھی سکتا ہے، پرسوں نہ ہوا تو پھر اس سے آگے دن تو وہ تو پکا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے، تو اس کے روزے رکھنا فرض ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے، اس کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو وہ ہماری وہ جو ہم نے بلڈنگ شروع کی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ حج ہے۔ اگر مال ہے تو پھر حج فرض ہے بندے کے اوپر، اگر استطاعت رکھتا ہے تو پھر حج کرنا اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 5 ستون ہیں، دین کے 5 ستون ہیں، اسلام کے 5 ستون ہیں، پلر ہیں۔ سب سے پہلا پلر جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، جیسے ہی پڑھا اس کے اوپر اب 4 پلر جو ہیں وہ لازم ہو گئے ہیں، 4 بنیادی ستون جو ہیں وہ اس کے اوپر اب لازم ہیں، کہ جب تک وہ ان کو کرے گا نہیں تو وہ کامل مسلمان نہیں رہا۔ اب اس نے پاؤں تو رکھ لیا ہے، کلمہ طیبہ تو پڑھ لیا ہے،
اب اس کو پورا کرنا، اس کی منزل تک پہنچنا۔ میں نے کہا تھا ایک پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے کہ بندے کے ذہن میں منزل ہونی چاہیے، کہ جب تک بندے کو اپنی منزل کا نہیں پتا نا تو وہ نہیں پہنچ سکتا، وہ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر جانا فیصل آباد لاہور والی بس میں چڑھ جائے، پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا ہم نے کہاں ہے، تو پھرتے رہیں گے، در بدر خراب ہوتے رہیں گے۔ لیکن جب ہمیں منزل کا پتہ ہوگا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو ہم پھر اس کے لیے تیاری کر کے اتنا زیادہ راہ لے کر ہم چلیں گے اور وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی منزل کو مد نظر رکھنا ہے۔ وہ منزل ہماری کون سی ہے؟ وہ منزل یہ ہے کہ قیامت کے روز ہم اپنے آقا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ہماری منزل جو ہے وہ اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو پھر ہم شرمندہ نہ ہوں، تو یہ ہماری منزل ہے۔ اس کے لیے ہم نے زیادہ راہ لے کر چلنا ہے، اور وہ زیادہ راہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ روزے ہیں، وہ حج ہے۔ یہ چیزیں لے کر جب ہم چلیں گے تو پھر ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جب ہمارے پاس یہ منزل ہوگی تو ہم ذہن میں یہ سوچیں گے کہ ہماری آخری منزل جو ہے وہ خراب نہ ہو، تو ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے، عزیز و اقربا کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، ہمسایوں کے حقوق کا ہم خیال رکھیں گے، غریبوں، یتیموں، مساکین کا ہم خیال رکھیں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ ان کے اوپر خرچ کریں گے، تو پھر ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ زیادہ راہ ہم نے لینا ہے اور اس کو اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے زیادہ راہ کو اکٹھا کرنے کی، کہ انسان کر لے اکٹھا۔ دوستو، حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے بندے کی نیت ہو جائے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لوں، حلال کمائی سے میں جمع کر کے میں جاؤں، تو وہ زیادہ راہ اکٹھا کرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کی جب وہ منزل آپ کے پیش نظر ہوگی تو آپ بھی کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں گا، ہم سب مل کر کوشش کریں گے بھی ہم نے اس منزل پر پہنچنا ہے، تو اس کے لیے زیادہ راہ کیا کیا چیزیں ہیں تو وہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے۔ ان میں سے ایک تو زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے۔ دوسرا جو ہمارے ذمہ دار دوست ہیں ان کے لیے اس فصل سے عشر ہے، یہ جو گندم آ رہی ہے اس میں عشر ہے۔ ہاں، ہم نے یہ ایک طریقہ اپنا لیا، ذمہ دار طبقے نے بھی بچنے کے لیے بڑی سہولیات ڈھونڈتے ہیں کہ گندم سے عشر دے دیا، گندم سے تو عشر دے دیا، باقی جتنی بھی فصلیں ہیں اس میں سے عشر نہیں دیتے، حالانکہ ہر فصل میں عشر ہے۔ مال میں زکوٰۃ ہے، چاندی میں زکوٰۃ ہے، سونے میں زکوٰۃ ہے، اور جانوروں کے اندر بکریوں میں زکوٰۃ ہے، بھینسوں کے اندر زکوٰۃ ہے، گائے کے اندر زکوٰۃ ہے، اونٹوں کے اندر زکوٰۃ ہے۔ جب ان ساری اقسام میں زکوٰۃ ہے تو کیا یہ عشر ایک ہی چیز میں ہے؟ نہیں، عشر بھی جو بھی چیز ہوگی، فصل ہوگی، زمین جو بھی چیز اگائے گی اس میں صرف عشر ہے۔ گندم ہے تو اس میں سے ہے، مکئی ہے تو اس میں سے ہے، اس کی اوسط کے حساب سے، اگر چاول ہیں تو اس میں سے ہے، کماند ہے تو اس میں سے ہے، جو بھی فصل ہے اس میں سے عشر ہے۔ اور جب ہم عشر نہیں نکالیں گے، جس طریقے اپنے مال سے ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے تو زکوٰۃ جب نہ نکالیں تو مال پاک نہیں ہوتا، تو اسی طرح جب ہم عشر نہ نکالیں تو وہ ہمارا جنس جو ہے، وہ ہماری اجناس جتنی بھی ہیں وہ ساری پاک نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں سے عشر نہ نکالیں۔ عشر بھی نکالنا ہے اور اپنے مال سے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک، ویسے تو پچھلا مہینہ جو گزرا ہے اس میں زکوٰۃ لیا کرتے تھے، لیکن اب علماء نے، مفسرین کرام نے کہا کہ زکوٰۃ تو اسی مہینے واجب ہو جاتی ہے
لیکن جب رمضان میں زکوٰۃ نکالی جائے تو اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے، اس میں بندہ فرض پڑھے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے، نفل ادا کرے تو فرض کے برابر ہے۔ اگر ہم صدقہ دیں گے تو گویا کہ فرض کے برابر ہمیں ثواب ہے، اگر ہم فرض چیز کو ادا کریں گے تو ہمیں 70 گنا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے، جب ہم رمضان المبارک میں ادا کریں گے تو ویسے تو ادا ہو ہی جانی تھی، آپ دے دیتے تو وہ زکوٰۃ کا ثواب تو ملنا تھا، اب وہ 70 گنا زیادہ جو ہے وہ ثواب ہمیں ماہ رمضان المبارک میں ملے گا۔ تو اپنے مال کا حساب لگائیں اور حساب لگا کر زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ ادا کریں۔ 200 روپے کے پیچھے 5 روپے ہیں، 5 روپے یعنی 100 میں 2.5 روپے، 2.5% کے حساب سے۔ تو اس کا حساب لگا کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، اور جو عشر ہے، جو ذمہ دار دوست ہیں وہ اپنی فصل، جو بھی فصل آئے اس کا حساب لگا کر اس کا بھی 20واں حصہ جو ہے وہ عشر ادا کیا کریں۔ اب دینا کیا ہے؟ جو ہمارے قریبی عزیز و اقربا غریب ہیں، سفید پوش ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان کو دیں، یا پھر اپنے محلے کے اندر کوئی غریب ہے اس کو دیں، اپنے علاقے میں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، مدارس ہیں، ان کو ادا کریں۔ صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ یہ دیکھا کریں اپنے قریب قریب، ہاں اگر قریب نہ ہو تو پھر دور دیکھ لیں، اور پھر اس جگہ پر دیں جہاں پر واقعتاً خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں معذرت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ملازم رکھا ہوتا ہے، اس کو 20,000 30,000 ہم اس کو سیلری دے رہے ہوتے ہیں، اور سب جب زکوٰۃ کا موسم آتا ہے تو زکوٰۃ بھی اس کو دے رہے ہوتے ہیں، صدقہ بھی ہم اسی کو دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا گزارا ہو رہا ہے لیکن ہم اسی کو دے رہے ہیں۔ اور جو باہر ہے پتہ بھی ہے کہ وہ غریب ہے، اس کا گزارا نہیں ہے، تو ہم اس کو نہیں دینا پسند کرتے۔ تو اس چیز سے ہم نکلیں اور غریبوں کو ان کو دیں جن کا گزارا نہیں ہوتا، اور جو اپنا مانگنے والے ہیں مسلسل، جن کی عادت بن چکی ہے، جھڑکنا نہیں ہے کسی کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو جھڑک دیں، ان کو نکال دیں۔ فقیر جو بھی آتا ہے، چاہے وہ دیکھیں نا آ گیا ہے، پیچھے سے وہ امیر ہی ہوگا، آپ کے پاس مانگنے کے لیے آ گیا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کو پیار سے ہی واپس کریں، جھٹکے نہیں۔ جھٹکنا جو ہے یہ منع ہے، اس کو ڈانٹنا منع ہے، اس کو پیار سے منع کر دیں، معذرت کر لیں، اور آپ ایسے غریب کو دیں، ایسے مسکین کو دیں، ایسے اداروں کو دیں جہاں پر واقعتاً جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھی ہیں۔ تو آخر میں میری ایک ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں پر میں پڑھاتا ہوں اس ادارے کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جامعہ الیاسیہ رضویہ ہائر سیکنڈری، یہ 21 چک سٹاپ پہ ہے، فیصل آباد روڈ، یہ ہمارے علاقے کا ہے، ہمارا ہی ہے۔ آج ہم پڑھا رہے ہیں، کل آپ کے بچے وہاں پر پڑھائیں گے، اور آپ کے بچے پڑھیں گے، آپ کے پوتے دوتے جو آئے ہیں وہ اس علاقے کے وہ سارے وہاں پر پڑھیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے وہاں پر درس نظامی جو ہے وہ بھی تقریباً 100 کے قریب ہے بچہ، اور حفظ کا 100 سے اوپر ہے، اور سکول بھی وہاں پر جو فری ہے، سکول کی بھی فیس نہیں لی جاتی، فری پڑھایا جاتا ہے سکول بھی وہاں پر۔ اور سٹاف کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 7 جو ہیں وہ درس نظامی کے ہیں جن کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور 4 جو ہیں وہ حفظ کے ہیں، اور اسی طرح سکول کے بھی ہیں، تقریباً 4-5 سکول کے ہیں، تو تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں، اور پھر رہائشی بچے بھی وہاں پر ہیں۔
جن کی سحری اور افطاری کا بھی اب انتظام کیا جائے گا۔ جو دو دوست صدقہ خیرات کے علاوہ کوئی راشن وغیرہ دینا چاہیں وہ بھی جامعہ کو دیں تاکہ وہاں پر غریب بچے، اگر کوئی متوسط درجے کے بھی بچے پڑھتے ہیں، اچھے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان سے بھی فیس جو ہے وہ نہیں لی جاتی، فیس کی مد میں وہاں پر پیسہ نہیں لیا جاتا، وہاں پر بالکل فری پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ ان اداروں کا خیال رکھیں، اگر وہاں پر جمع کرانے، وہاں پر اگر ادھر جمع کرانے ہوں تو ادھر بھی اس کی سہولت ہے، کیونکہ میں وہاں پر پڑھاتا ہوں اور یہ قاری صاحب وہاں پر پڑھتے ہیں، جو ہمارے مؤذن ہیں اذان پڑھتے ہیں۔ تو برکیف آپ جہاں پر بھی دیں تو یہ دیکھ کر دیں کہ یہاں پر خرچ جو ہے وہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، خرچ ہوگا، غریب بندہ کھائے گا، غریب بچہ کھائے گا، بیوہ عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلائے گی، کم سے کم ایک مہینہ تو وہ پیٹ بھر کر کھائیں، اپنے کپڑے بنا لیں، اپنی جوتیاں جو ہیں وہ لے لیں، تاکہ سال جو ہے وہ ان کا آسانی سے گزر جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔